السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 84 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 85 سے انشاءاللہ آیت نمبر 87 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ منها أَوْ رُدُّوهَا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ من یشفع شفاعة حسنة، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش کرنا، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا۔ ومن یشفع شفاعة سیئة، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش کرنا، یکن لہ کفل منہا، تو اس میں سے اس کے لیے ایک بوجھ ہوگا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہمیشہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب کبھی بھی دعا دیے جاؤ، کوئی دعا دیا جانا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو پھر تم دعا دو اس سے زیادہ اچھی، اَوْ رُدُّوهَا، یا اس کو ہی واپس لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہمیشہ سے حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں سوائے اس کے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ ضرور بضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کی جانب۔ لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں۔
ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے۔ گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے راستے میں قتال کیجئے اور آپ کو صرف آپ کی جان کا ہی مکلف بنایا جاتا ہے، اور آپ اہل ایمان کو بھی اس قتال کی جانب ابھاریے۔ اس کے بعد اب ایک عمومی قاعدہ بیان کیا ہے کہ سفارش جو ہے اس کے متعلق دونوں طرح سے انسان کے لیے اس کے پہلو ہیں۔ کوئی اچھی سفارش کرے گا تو اس کا خیر کا پہلو ہے، اور کوئی بری سفارش کرے گا تو اس کا شر کا پہلو۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بندہ سفارش کرتا ہے تو گویا وہ دوسرے کی یعنی ایک گارنٹی بیان کرتا ہے کہ یہ بندہ اس کام کے قابل ہے، یا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اس بندے کو اس کام کی طرف ابھارتا ہے، کسی دوسرے کے سامنے بھی سفارش کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس بندے کو اس کام کی طرف رغبت بھی دلاتا ہے۔ تو چونکہ آپ کو اوپر کہا گیا کہ حرض المؤمنین علی القتال، آپ مومنین کو قتال کی جانب ابھاریے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے ہاں ان کی اس قتال کی وجہ سے سفارش بھی کیجیے، اور خیر کی سفارش اس کا اجر ہے، یعنی جس کسی نے دوسرے کے ابھارنے پر اچھا کام کیا اور وہ اس کے قابل ہوا تو ابھارنے والے کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور اسی طرح اگر کسی نے برائی کی طرف کسی کو راغب کیا تو اس کی برائی کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ اور اسی طرح ایک دنیاوی معاملات میں بھی عمومی قاعدہ یہی ہے کہ اچھی بات کی سفارش، اگر وہ کام کسی کی بہتری کا ہے، بھلائی کا ہے، تو ابھارنے والے کو یا سفارش کرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ کسی کا حق ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں اس کی سفارش کروں گا تو اس کا کام جلدی ہو جائے، اور وہ حق پر ہے، تو پھر ایسی سفارش کرنی چاہیے، اور اس کے کرنے والے کے لیے اجر۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کی ناحق سفارش کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی حقدار کا حق مارا جاتا ہے، یہ شفاعتاً سیئتاً برائی کی سفارش، یا بسا اوقات کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا لیکن آپ ایسی سفارش کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بندہ گناہ کا کوئی کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو وہ جو غلط کام کرتا ہے اس کا گناہ بھی اس کا ایک حصہ سفارش کرنے والے پر۔ تو سفارش کے باب میں انسان کو اہلیت اور جس کی سفارش کر رہا ہے اس کی نیت اور کیا وہ آگے چل کے خیر پر رہے گا، ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر نگہبان ہے، اور اللہ سے کچھ بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ تو فرمایا جب تمہیں کوئی دعا دی جائے، زندگی کی دعا دیا جانا، حییتم یہ یحیی سے ہے، یعنی جب کوئی کسی کو سلامتی کی یا زندگی کی دعا دے، جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ پر سلامتی ہو، سلامتی کا کیا معنی ہے؟ ہر طرح سے سلامت رہو، یعنی اپنی زندگی کے اندر عافیت اور خیر اور برکت کے ساتھ رہو، تو یہ زندگی کی دعا ہے۔ عرب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ یحییک، اللہ آپ کو زندگی دے۔ ہمارے ہاں پنجابی میں بھی بزرگ پہلے کہتے تھے پتر اللہ تینوں حیاتی دے، یہ زندگی کی دعا دینا، یہ اچھی دعاؤں میں سے۔ اس میں سے ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ میدان جہاد میں جب کفار کی جانب سے سلامتی کا پیغام آ جائے، زندگی کا پیغام آ جائے، یعنی آپ کو سامنے ایسا کوئی جیسچر پیش کیا جائے جس کی وجہ سے یہ معلوم ہو کہ وہ صلح کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو پھر صلح کو قبول کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ، اگر کفار صلح کی جب سلامتی کی طرف آ جائیں تو آپ بھی اس کو قبول کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ یعنی بسا اوقات انسان اس خوف میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شاید یہ جنگی کوئی پینترا نہ استعمال کر رہے کہ صلح کے بہانے کل کلا کو کوئی اور معاملہ نہ کرے، لیکن اسلام نے اس تذبذب میں صلح کی آفر کو پریورٹی دی، اس کو مقدم رکھا کہ اگر جنگ کے دوران کفار کی طرف سے صلح کی آفر آ جائے تو ایسے میں غیر ضروری طور پر جنگ کو طوالت نہیں دیتے رہنا چاہیے، بلکہ اسلام کا اصل مقصد کیا ہے؟ امن کا قائم کرنا ہے۔ تو اگر امن کی طرف وہ آ گئے اور مسلمانوں کی شرائط کو قبول کرنے کو تیار ہیں تو پھر
صلح کی طرف آنا چاہیے. تو فحییتم فحیوا بأحسن منها او ردوها، تو تم اس سے بہتر انداز میں صلح کی طرف جانب آؤ، یا کم از کم اتنا کرو جتنا انہوں نے کیا ہے اس کے برابری کی سطح پر اس معاملے کو ڈیل کرو. دوسرا معنی عمومی طور پر ایک دوسرے کو دعا دینے کا بھی ہے، کہ اگر کوئی بندہ آپ کو سلامتی کی دعا دیتا ہے تو آپ کو بھی اس سے بہتر دعا دینی چاہیے. اس لیے حکم کیا ہے، اگر کوئی السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام کے ساتھ بندے کو چاہیے ورحمۃ اللہ کہے، وبرکاتہ کا اضافہ بھی کر سکتا ہے. اگر کہنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہا ہے تو آپ بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے. بعض لوگ اس میں کچھ اور لفظوں کا اضافہ بھی کرتے ہیں، ومغفرتہ ورضوانہ جنت حلال ودوزخ حرام، پتہ نہیں کیا نہ کیا. وہ حدیث سے ثابت نہیں. حدیث سے زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ثابت ہے، اور اتنے پہ ہی رہنا چاہیے. کسی معاملے کے اندر بے جا تکلف میں نہیں پڑ جانا چاہیے. تو ایسے میں اگر کوئی بندہ آپ سے ملا ہے تو آپ کو اس سے اچھے انداز میں، اس سے بہتر انداز میں اس کو دعا دینی چاہیے، یا کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے جتنا اس نے کیا ہے. اس میں ان لوگوں کے لیے بھی تنبیہ ہے جن سے کوئی بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہے اور وہ آگے سے 4 انگلیوں کے ساتھ ملتا. بندہ آیا آپ سے اچھے طریقے سے ملنا چاہتا ہے، آپ ایسے جی، اور دیکھتے بھی نہیں اس جانب، بس جی بڑا احسان کر رہے ہیں جی ایسے مل رہے. یہ درست طریقہ نہیں. اصل طریقہ کیا ہے کہ اگر کسی نے سلام کہا ہے تو اس سے بہتر انداز میں اس کو سلام کہا جائے، اچھے طریقے سے دعا دی ہے اس سے بہتر اس کو دعا دی جائے. اور اسی کے ذیل میں بعض لوگوں نے تحفے کو بھی رکھا ہے کہ جس طرح سلامتی کی دعا دینا تحفہ ہے، بالکل اسی طرح اگر کسی نے ویسے تحفہ دیا ہے تو اس کو اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسا تحفہ دینا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کوئی اور چیز نہیں دے سکتا، یعنی کبھی نہیں بھی ہوتی، انسان کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ وہ تحفہ ملنے پر اتنی ہی یا اس جیسی کوئی چیز واپس کرے، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کہے جزاک اللہ خیرہ. جس نے یہ کہہ دیا اس نے حق ادا کر دیا. تو فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقینا اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا حساب رکھنے والے، کہ کس نے کس کے ساتھ کس نیت کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. اللہ رب العزت کے ہاں ہر چیز کا حساب موجود ہے، اللہ اس سے غافل نہیں. تو اس لیے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ تمہیں ضرور قیامت کے روز جمع کرے، اور جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں. تو اللہ کے پاس ہر چیز کا حساب ہے، اور قیامت کے دن اللہ نے سب کو جمع کر کے ان کے سامنے ان کا حساب واضح رکھ دینا ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے کہ اس معاملے میں کوئی شک شبے میں نہ رہے کہ کب کہاں اتنے خربوں انسان ہمارا حساب ہوگا اور اعمال پیش ہوں گے، اور ایک ایک جو ہے جملہ اور ایک دوسرے کے بارے میں جو ہم نے کہا اور دلوں میں خیال رکھے اس سب کا بھی حساب ہوگا. اللہ رب العزت کے پاس ہر چیز کا حساب ہے. اور ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب لینے میں بہت سریع بھی ہیں، جلد بھی لے لیتے ہیں حساب، کوئی تاخیر نہیں ہے، کوئی بلا وجہ کی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت کے حساب سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اور دوسرے اہل ایمان کے ساتھ خیر کے معاملہ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.